وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا افشوا السلام بينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کا یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ آپ اپنی ضرورت کی اور کام کی باتیں سننے کے لیے اپنا آرام قربان کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر ہم نے اپنے اس وقت کی قدر کی اور دین کی باتوں کو بغور سنا تو انشاءاللہ سنی سنائی بات ہمارے اپنے وقت پر کام آئے گی۔ اس لیے آپس کی بات چیت نہ کرتے ہوئے ہمتاً متوجہ ہو کر اور ادھر کان لگا کر دین کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ آپ کی توجہ سے اللہ تعالی کہنے والے کو بھی صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت سے بچوں کے سر پر پگڑیاں باندھی گئیں۔ یہ پگڑی باندھی جاتی ہے کسی بچے کے کسی کام کے مکمل کرنے پر۔ جب استاذ کو اپنے شاگرد پر یقین ہو جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، تو استاد اپنے شاگرد کے سر پر پگڑی باندھ دیتا ہے۔ جیسے پیر کو اپنے مرید پر جب بھروسہ ہو جاتا ہے تو پیر اپنے مرید کے سر پر پگڑی باندھ دیتا ہے، گویا ایک طرح کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہ بچے، ان میں بہت سے بچے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ بعض بچے وہ ہیں کہ حفظ کلام پاک کے بعد انہوں نے شعبہ قرات کی تعلیم کو مکمل کر کے قاری کی ڈگری کو حاصل کیا ہے۔ بعض بچے وہ ہیں جو عربی کی تعلیم یہاں کا کورس مکمل کر کے اب اس سے بھی بڑے مدرسے کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے داخلے دارالعلوم دیوبند میں ہی کرا دے، وہ ہم سب کا مرکز ہے۔ تو یہ 40 سے بھی زیادہ بچے ہیں جن کے سر پر پگڑیاں باندھی گئیں۔ آپ حفظ قرآن پاک کے بارے میں برابر سنتے رہتے ہیں کہ کلام پاک کا حفظ کرنا یہ کتنی سعادت اور نیک بختی کا عمل ہے۔ آج ان بچوں کے سر پر یہاں پگڑی باندھی گئی۔ اللہ کرے یہ بچے اگر صحیح زندگی گزاریں، قرآن پاک کے حرام کو حرام سمجھ کر بچیں اور قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کریں، تو کل ان کے ماں باپ کی تاج پوشی قیامت کے دن ہوگی۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسا نورانی تاج رکھے گا کہ اگر یہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو اس کی روشنی کتنی زیادہ ہو، اس سے بھی زیادہ روشن تاج وہ ہوگا جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ رکھا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے ماں باپ کی اتنی عزت ہوگی تو تمہارا کیا خیال ہے خود اس کے بارے میں جس نے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ یعنی حافظ قرآن کی عزت خود کی کتنی ہوگی جب اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اتنے اعزاز سے نوازے گا۔ اس لیے مولانا زبیر احمد صاحب نے بھی اپنے بیان میں ہم سب لوگوں سے وعدہ لیا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اللہ کا شکر ہے آج شاید کوئی گھر ایسا ہو کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھنے والا بچہ اور قرآن کریم پڑھنے والی بچی ہمارے یہاں موجود نہ ہو۔ خدائے پاک ہمارے ان بڑوں کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے قربانی دے کر محنت کر کے کشٹ کر کے یہ ادارہ کس زمانے میں یہاں قائم کیا، پھر دیے سے دیا چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے۔ آج اللہ کا کرم ہے کوئی گاؤں ہمارے علاقے کا ایسا نہیں کہ جہاں مکتب یا مدرسہ موجود نہ ہو اور بچوں کی تعلیم نہ ہو رہی ہو۔ خدائے تعالیٰ اس ادارے کو بھی من جملہ تمام مدارس دینیہ کے ترقی عطا فرمائے اور آپ سب کی توجہات جو مدرسے کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرما کر مدرسے کو چار چاند لگائے۔ میرے پیاروں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہم سب کا اس پر یقین ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے یا پڑھائے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے والوں کی امداد کرتے ہیں وہ بھی اسی دائرے میں آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے یا پڑھائے۔ اسی کے ساتھ اس کو شامل کرو کہ جو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد کرے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، تبلیغی جماعت میں نکل کر دین کو سیکھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر رہا ہے، اور اپنے ان پڑھ ساتھی کو تبلیغی جماعت کا جاننے والا ساتھی سکھا رہا ہے، وہ سب اسی دائرے میں آتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک لفظ بھی اگر کوئی سیکھے اور چھوٹے سے چھوٹی صورت بھی یاد کرے، یاد کرنے والا یاد کرانے والا سب اسی دائرے میں ہیں۔ خدائے پاک ہم سب کو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے والوں اور ان کی امداد کرنے والوں میں شامل فرما کر قبول فرمائے۔
اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تم یا تو علم کے سیکھنے والے بنو یا علم کے سکھانے والے بنو یا علم دین کے سیکھنے سکھانے والوں کی مدد کرنے والے بنو۔ پھر فرمایا خبردار چوتھی جماعت میں شامل نہ ہونا، یعنی جو پڑھنے پڑھانے والوں کے مخالف ہوں ان میں شریک نہ ہونا۔ یا تو علم دین کے سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ یا سیکھنے سکھانے والوں کا تعاون کرنے والے بن جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور جماعت میں شامل نہ ہونا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے، خدا کی رحمت سے پھٹکاری ہوئی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملعون نہیں، جن پر خدا کی لعنت نہیں۔ عالم متعلم ذکر اللہ وما والاہ، علم دین کا سکھانے والا، علم دین کا سیکھنے والا، اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے قریب قریب ہیں یا اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی ہیں وہ ملعون نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک چھوٹے سے چھوٹی سورت پر بھی بے حد فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے 1200-1400 بچے یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سارے بچے حافظ بن جائیں بڑا مشکل ہے، لیکن چھٹی کے ٹائم کھڑے ہو کر جب یہ بچے 5 کلمے 6 کلمے آمنت باللہ التحیات درود شریف یاد کرتے ہیں تو آپ 61 لاکھ روپے مدرسے کو سالانہ دے چکے ہیں۔ بچوں نے کھڑے ہو کر جو کلمے یاد کیے ہیں، کلمہ درود فاتحہ کو یاد کیا ہے، تو آپ کا یہ 61 لاکھ روپیہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں ہرا بھرا ہے۔ سارے بچے نہ حافظ بن پائیں گے نہ عالم دین بنیں گے، لیکن کلمہ درود انشاءاللہ سارے بچے سیکھ لیں گے۔ اور اگر کلمہ یاد کر لیا، ان بچوں کے کلمہ ہی یاد ہو گیا، نماز یاد ہو گئی، الحمد شریف التحیات یاد ہو گئی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تمام رقم ہری ہے۔ آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ عشاء کی نماز میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، فرض کے برابر ہے، لیکن دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو وتر کی نماز کیسے ہوگی، جبکہ وتر کی نماز فرض کے برابر ہے۔ اگر کسی آدمی کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا تو جتنی نمازوں میں ہوش و حواس میں تھا، دیکھیے جب تک آدمی ہوش و حواس میں ہے اور گردن ہلا سکتا ہے اس پر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا یا لیٹ کر نماز پڑھے گا، اگر وہ گردن ہلا سکتا ہے تو گردن کے اشارے سے نماز پڑھے گا، قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹ جائے گا، پیر کھڑے کر لے گا، سر کے نیچے لحاف کا تکیہ بنا کر موٹا سا تکیہ رکھ لے گا، سینہ قبلے کی طرف ہو جائے، تھوڑی سی گردن جھکائے گا رکوع کے لیے اور زیادہ گردن جھکائے گا سجدے کے لیے۔ اور اگر ایسے نہیں لیٹتا تو ایسے لیٹ جائے گا جیسے ہم مرنے والے کو لٹاتے ہیں،
کہ سر قطب کی طرف کرتے ہیں، اس کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا، داہنی کروٹ پہ لیٹ جائے گا اور اس کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا، سر قطب کی طرف ہوگا۔ جتنی گردن جھکا سکتا ہے اتنی جھکائے گا سجدے کے لیے، اور اس سے کم جھکائے گا رکوع کے لیے۔ جب تک گردن ہلا سکتا ہے اور ہوش میں ہے تو نماز فرض رہے گی، چاہے وضو بھی نہ کر سکے۔ اگر کوئی وضو کرا سکتا ہے وضو کرے گا، کوئی وضو نہیں کر سکتا، نہیں کوئی کرا سکتا، کوئی کرانے والا نہیں تو تیمم کرے گا، کوئی تیمم کرانے والا بھی نہیں تو بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا۔ لیکن جب تک وہ ہوش میں ہے نماز فرض رہے گی۔ اور اگر بے ہوش ہو گیا اور 5 نمازوں سے پہلے ہوش آ گیا تو جتنی نمازیں چھوٹ گئی ان کی قضا کرے گا، اور اگر 5 نمازوں سے زیادہ ٹائم بے ہوشی میں گزر گیا تو جتنی نمازیں بے ہوشی میں گزر گئی سب معاف ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے۔ اگر مرنے والا مر گیا اور اس کے ذمے کچھ نمازیں رہ گئی، وہ گردن ہلا سکتا تھا، ہوش و حواس میں تھا اور اس کی نماز چھوٹ گئی، تو اب چھوٹی ہوئی نماز کے بدلے ایک نماز کا ایک فطرہ ہے، ایک نماز کا ایک فطرہ۔ رمضان کا روزہ ایک چھوٹ گیا بیماری میں اور موت آ گئی تو ایک روزے کا ایک فطرہ ہے۔ اسی طرح ایک وقت کی نماز کا ایک فطرہ ہے۔ اگر آدمی گردن نہیں ہلا سکتا، ایسا بیمار ہو گیا کہ گردن نہیں ہلا سکتا لیکن ہوش میں ہے، تو یہ نمازیں اس کے ذمے قرض رہیں گی۔ اگر خدا ہمت دے گا تو ان کو پڑھے گا، اگر گردن ہلانے کی ہمت نہ ہو سکی، موت آ گئی، تو ان نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ ایک نماز کا ایک فطرہ، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ لیکن عشاء کی نماز کے 2 فطرے ہیں۔ اصل یہ بات سمجھانی تھی کہ عشاء کی نماز میں وتر کی جو نماز ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ اگر عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو عشاء کی نماز کے 2 فطرے ہیں، ایک فرض نماز کا فطرہ ہے، ایک وتر کا فطرہ ہے۔ یہ وتر کی نماز کچھ الگ سی پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں، پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر کیسے ہو؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو قل هو اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ لے، دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ غلط کہتے ہیں۔ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو قل هو اللہ شریف کے پڑھنے سے دعائے قنوت کا واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ ایسی کوئی دعا پڑھنی پڑے گی جو دعا قرآن میں یا حدیث میں آئی ہو۔ جیسے حدیث میں ہے، آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا تو یہ دعا پڑھیں گے۔ اور اگر دعائے قنوت پوری یاد نہ ہو، تھوڑی یاد ہے، جتنی یاد ہے اسے ہی پڑھ لیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اگر آدھی تہائی بھی یاد ہے، آدھی تہائی پڑھنے سے بھی وتر کی نماز مجبوری میں ہو جائے گی۔ اگر امام کے پیچھے رمضان میں پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی زبان جلدی چلتی ہے، مقتدی کی دعائے قنوت پوری نہ ہو، تھوڑی سی پڑھی گئی، اس کی نماز تب بھی ہو جائے گی۔ تو دعائے قنوت کی جگہ قل هو اللہ شریف کے پڑھنے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔
ایسی کوئی دعا پڑھنی پڑے گی جو دعا قرآن پاک میں آئی ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی دعا ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یا حدیث کی دعا پڑھنی پڑے گی، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر یہ بھی دعا یاد نہ ہو تو استغفار اگر یاد ہے، استغفار پڑھنا پڑے گا۔ اگر استغفار بھی یاد نہیں تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ یہ کہنا پڑے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تو 3 دفعہ کہنا پڑے گا یا ربی یا ربی یا ربی۔ اگر 3 دفعہ یا رب یا رب یا رب کہہ لیا تو دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہا تو پھر بتائیے وتر کی نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ بچے جو کھڑے ہو کر دعائے قنوت یاد کرتے ہیں، کلمہ یاد کرتے ہیں، درود یاد کرتے ہیں، یہ آپ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی سورت پر، ایک ایک آیت پر بے شمار فضائل بیان کرتے ہیں۔ بھلا قرآن تو قرآن ہے، علماء دین آپ کی بستیوں میں جا جا کر اور جلسوں میں قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کے اکثروں کے ذہنوں میں ہیں وہ حدیثیں جو اس سلسلے میں مشہور ہیں کہ حافظ قرآن کو یہ ملے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو یہ ملے گا، اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت ملے گی، اور حاجی کو اور حاجی کے خاندان کے اتنے لوگوں کو جنت ملے گی۔ یہ فضیلتیں آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے قل هو اللہ شریف۔ قل هو اللہ شریف کے بارے میں آپ اکثر جانتے ہیں کہ 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف کے پڑھنے پر 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی، اسے 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملا، اور جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی اسے پورے قرآن کے برابر ثواب مل گیا۔ اگر مرنے والے کے لیے کچھ پڑھنا ہے فاتحہ درود کے نام پر، تو کلمہ طیبہ درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ دیں اور مرنے والے کو ثواب پہنچا دیں تو 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر قبرستان گئے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر سارے قبرستان کے مردوں کو ثواب پہنچا دیا، حدیث میں ہے کہ جتنے مردے وہاں پر ہیں ان کو تو ثواب ملے گا ہی، ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ جب ہم قبرستان جایا کریں تو دنیا کی باتیں نہ کر کے ہم کم سے کم قل هو اللہ شریف، کلمہ طیبہ، یاسین شریف اگر یاد ہو انہیں پڑھتے رہا کریں اور مرنے والوں کو، مردوں کو ثواب پہنچا دیا کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو 30 پارے پڑھتا ہے، اسے 30 پارے پڑھنے پر ثواب ملا، اور ایک آدمی نے صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی، اسے پورے قرآن کا ثواب بتا دیا۔ تو پھر 30 پارے پڑھنے والے کو جو زحمت ہوئی، اس کا ٹائم لگا، اسے محنت کرنی پڑی، اس کو اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کے پڑھنے والے کے درمیان فرق کیا رہا؟ اس کا جواب ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کے پڑھنے پر ثواب پورے قرآن کا ملتا ہے، یہ 30 پارے کا ثواب نہیں ہے،
30 پارے پڑھنے پر جو ثواب ہے وہ الگ سے ہے۔ ایک ثواب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بطور رونگا کے دیتا ہے، جیسے بچہ دکاندار سے رونگا مانگتا ہے۔ یہ رونگا مانگنا جائز نہیں، بچوں کو بچپن میں بتا دیا جائے کہ رونگا لینا جائز نہیں، تاکہ بچہ بچپن سے حرام سے بچے۔ لیکن خدا پاک بطور رونگا کے 30 پارے پڑھنے والے کو اپنی طرف سے ایک انعام دیتا ہے۔ 30 پارے پڑھنے پر ایک انعام ملا وہ الگ ہے، اور خدا کی طرف سے جو انعام ملا وہ الگ ہے۔ تو یہ جو انعام میں ثواب ملتا ہے، جتنا 30 پارے پڑھنے پر انعام ملتا ہے، اتنا انعام 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کے پڑھنے پر بھی ملتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف عام طور پر پڑھ کر اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو ثواب پہنچاتے رہنا چاہیے۔ قل هو اللہ شریف اگرچہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کا مقام، اس کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینے سے باہر کسی کالونی میں، نئی آبادی میں امامت کرنے لگے، اور مغرب عشاء فجر میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں۔ مقتدی سنتا ہے کہ امام صاحب نے کون سی صورت ملائی ہے۔ یہ صحابی مدینے سے باہر کسی کالونی میں امام بن گئے، اور مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جب نماز پڑھاتے تھے تو الحمد شریف کے بعد کوئی صورت بھی ملاتے تھے، لیکن قل هو اللہ شریف بھی ضرور پڑھتے تھے۔ الحمد شریف کے بعد کوئی صورت ملائی اور اس کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ شریف بھی پڑھتے تھے۔ اب یہ نئی بات سامنے آئی تو مقتدیوں کو اعتراض ہوا۔ مقتدی کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ کے رسول تو ایسے نہیں پڑھتے، وہ تو الحمد شریف کے بعد ایک ہی صورت ملاتے ہیں، اور یہ ہمارا امام قل هو اللہ شریف بھی پڑھتا ہے۔ تو مقتدیوں نے جا کر شکایت کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو بلایا اور امام صاحب سے معلوم کیا کہ امام صاحب یہ بتائیے، جب تم الحمد شریف کے بعد کوئی صورت ملا لیتے ہو تو پھر قل هو اللہ شریف کیوں پڑھتے ہو؟ ان امام صاحب نے، صحابی رسول نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس صورت کے ساتھ کچھ محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی سی بھی صورت ملا لوں، لیکن قل هو اللہ شریف کو ضرور پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حبک ایہا یدخلک الجنہ، تیرا اس صورت سے محبت رکھنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ دیکھیے، نہ تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم سب قل هو اللہ شریف پڑھا کرو، اور نہ اسے پڑھنے سے روکا، بلکہ یہ بات فرمائی کہ تجھے جو اس صورت سے محبت ہے، تیرا اس صورت سے محبت رکھنا تجھے جنت میں داخل کرائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں اور بزرگوں، قرآن پاک مکمل تو قرآن ہے، اگر قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت بھی ہمارے سینے میں ہے اور ہم اس کو اپنا ورد بنا لیں، اس کی تلاوت کیا کریں، تو قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہماری نجات اور بخشش کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک واقعہ شاید سنایا ہو، قل هو اللہ شریف کے بارے میں حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر میں مدینے میں نہیں تھے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو اپنی جگہ کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتے تھے کہ تمہیں میری جگہ نماز پڑھانی ہے، مدینے کی دیکھ بھال رکھنی ہے۔ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں تھے کہ مدینے سے باہر بھی ہوں اور مدینے میں بھی ہوں، اس لیے جب آپ باہر جاتے تھے تو اپنا گدی نشین، اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے تھے۔ مصلی پر نماز پڑھانی ہے، پورے شہر کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ کبھی حضرت علی کو بنایا، کبھی کسی اور کو بنایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، مدینہ منورہ میں ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ ان صحابی کا نام تھا معاویہ، اور ان کے ابا کا نام بھی تھا معاویہ، معاویہ ابن معاویہ، اور یہ قبیلہ مزن سے تعلق رکھتے تھے، معاویہ ابن معاویہ مزنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے جنازے کی نماز یہیں پڑھ لیجئے۔ جنازے کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ جنازہ سامنے ہو۔ جنازے کی نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہو۔ جنازے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جنازہ پاک ہو، جیسے ہم جنازے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک ہونا ضروری ہے کہ ہمارا وضو بھی ہو، ہمارا غسل بھی ہو، اسی طرح جنازے کے لیے ضروری ہے کہ جنازہ پاک ہو۔ اگر جنازہ پاک نہیں ہوگا تو جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے جنازے کی نماز سے پہلے میت کو نہلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، چھوٹا بچہ پیدا ہوا، اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو کتنے لوگ اسے بغیر نہلائے دفن کر دیتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے۔ اس کی نماز ہو یا نہ ہو، غسل دینا فرض ہے۔ دیکھو، نماز اس کی ہوگی جو زندہ پیدا ہوا، نماز اس بچے کی ہوگی جو زندہ پیدا ہوا۔ اس نے سانس لیا، اس نے آنکھیں کھولی، اس نے پیدا ہوتے وقت ہاتھ پیر ہلائے، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کی نماز بھی ہوگی چاہے اذان نہ ہوئی ہو۔ تو نماز اس کی ہوتی ہے جو زندہ پیدا ہوا ہو، چاہے اس کی اذان بھی نہ ہوئی ہو۔ اور اذان اس کے کان میں ہوتی ہے جو اذان پڑھتے ٹائم زندہ ہو۔ مرے ہوئے بچے کے کان میں اذان تکبیر نہیں ہوتی، اذان تکبیر زندہ کے کان میں ہوتی ہے۔ اگر بچہ پہلے ہی مر گیا، زندہ پیدا ہوا تھا، اذان نہیں ہو سکی، مر گیا، اذان پڑھی نہ ہو، نماز ہوگی، غسل دیا جائے گا، نام رکھا جائے گا، نماز ہوگی۔ اور اذان اس کی ہوتی ہے جو اذان کہتے ٹائم زندہ ہو۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اذان نہیں ہو سکی، بچے کا انتقال ہو گیا تو نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ اور اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، غسل دینا پڑے گا، نام رکھنا پڑے گا، اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن بچہ کیونکہ ناپاک پیدا ہوتا ہے، غسل دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے جس بچے کی نماز ہو رہی ہے، جو بچہ زندہ پیدا ہوا، اس کو تو غسل دینا ہی پڑے گا۔ تو نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے
کہ جنازہ پاک ہو۔ اس پر میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، اگر ہم اپنے سر کے بالوں پر ایسا کلر کرائیں، ایسا خضاب کریں کہ جو خضاب، جو کلر پالش کی طرح چڑھتا ہو، ایک تو ہے مہندی لگائی، 3-4 گھنٹے کے بعد ہم نے اپنا سر دھو دیا، مہندی صاف ہو گئی، مہندی کا کلر رہ گیا، تو بال موٹے نہیں ہوتے، یہ پالش کی طرح نہیں چڑھتا۔ جیسے آپ نے سر پہ تیل لگایا تو تیل لگانے سے بال موٹے نہیں ہوتے، یہ تیل پالش کی طرح نہیں چڑھتا۔ لیکن کوئی کلر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پالش کی طرح چڑھتا ہو۔ اگر کسی کلر سے بال موٹے ہو گئے، اس میں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس حال میں غسل کیسے ہو۔ جب وضو کریں گے تو مسح نہیں ہوگا، غسل کریں گے تو مرد کے لیے بالوں کا بھگونا فرض ہے، عورت کے لیے بالوں کا بھگونا فرض نہیں، بال کی جڑوں کا بھگونا فرض ہے۔ مرد کے لیے بالوں کا بھگونا بھی فرض ہے، جڑوں کا بھگونا بھی فرض ہے۔ اگر بال پالش کے چڑھنے سے موٹے ہو گئے تو غسل نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر مرنے والا اسی حال میں مر گیا کہ اس کے بال پالش سے موٹے ہو رہے ہیں، اس کا غسل کیسے ہوگا؟ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اگر ناخن پر پالش لگائیں تو ناخن پر پالش لگانے والی کا وضو نہیں ہوگا، اور ناخن پر پالش لگانے والی کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی حال میں مر گئی، اس کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو جنازے کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی اسی حال میں مر گیا کہ اس کی نماز بھی نہ ہو، اس کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ پھر تو اس کے دفنانے کے بعد قبر پر جا کر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا فرض ادا ہوگا۔ جب تک دفنانے کے بعد 72 گھنٹے نہ ہوئے ہوں اور کسی نے جا کے قبر پہ نماز پڑھ لی ہو، اب اس کی نماز ہوگی۔ لیکن جنازے کی نماز دنیا میں اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کے بالوں پر پالش تھی۔ اگر بال اس کے موٹے ہو رہے تھے، اس کا غسل نہیں ہوا۔ لڑکی نے ناخن پر پالش لگا رکھی تھی، غسل نہیں ہوا، تو جب غسل نہیں ہوا نماز کیسے ہوگی؟ آپ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالنے والے کے ناخن پر ایک نشان لگتا ہے، اس نشان کو اتارنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کوشش کی، جتنا اتر گیا اتر گیا، آپ کے کوشش کرنے کے بعد نہیں اترا، لگا رہ گیا، اب مجبوری ہے، آپ کا وضو غسل ہوتا رہے گا، لیکن ایک مرتبہ اسے اتارنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جتنا اتر گیا ٹھیک ہے، نہیں اترا اب مجبوری ہے، آپ کا وضو، آپ کا غسل ہوتا رہے گا۔ تو خیر، جنازے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک تو غسل کا ہونا ضروری ہے، اور جنازے کی نماز کے لیے جو غسل دیا جاتا ہے، یہ غسل ہمارا ایسا ہی ہے جیسے زندہ آدمی کا غسل ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے، ہم مردے کو نہلانے کے لیے جو سفید تہبند استعمال کرتے ہیں تو سفید کپڑا بھیگنے کے بعد اس میں بدن جھانکتا ہے۔ جب بدن جھانکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے۔ اگر مردے کی ران نظر آ رہی ہے تو سطر دیکھ رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اس لیے میت کو نہلانے کے واسطے عورت ہو یا مرد ہو، جو تہبند خریدا جاتا ہے جنازے کو نہلانے کے لیے، وہ رنگین ہو اور موٹے کپڑے کا ہو۔ 2-4 میٹر کپڑا رنگین خریدا کریں، موٹا کپڑا خریدا کریں، جو نہلاتے وقت بدن پر ڈالا جائے تاکہ کپڑا بھیگنے کے بعد بدن کی بے پردگی نہ ہو۔ سفید کپڑے میں بھیگنے کے بعد بے پردگی ہونا ضروری ہے،
اور بے پردگی جائز ہے، اس لیے مسئلے کو ذہن میں رکھیں اور اس پر توجہ دیں۔ تو میت کا نہلانا ضروری ہے اور میت کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جنازے کی نماز شروع ہو گئی، کوئی آدمی پیچھے رہ گیا، ایک تکبیر چھوٹ گئی، دو چھوٹ گئی، تین چھوٹ گئی، اگر چاروں تکبیریں چھوٹ گئی سمجھ لو نماز چھوٹ گئی۔ چوتھی تکبیر پر جنازے کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی ایک یا دو یا تین تکبیر چھوٹ گئی، وہ آیا آ کے شریک ہو جائے، اللہ اکبر کہے اور شریک ہو جائے۔ اگر اسے یقین ہو کہ ابھی ایک یا دو تکبیر ہوئی تو اگلی تکبیر کا انتظار کر لے، اور جب امام اگلی تکبیر کہے تو یہ اس وقت اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائے۔ اور اگر اس کو نہیں معلوم کتنی تکبیریں ہوئی تو بس آ کے اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائے۔ اور اگر یہ پتا ہے کہ تین ہو چکی، اب انتظار نہ کرے، اب تو اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائے، کیونکہ چوتھی پر تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ اب جس کی ایک یا دو یا تین تکبیریں چھوٹ گئی، اس کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں، یہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، امام صاحب سلام پھیریں گے اور یہ جلدی جلدی سے اللہ اکبر کہے گا اور سلام پھیر دے گا، یہ دعا نہیں پڑھے گا، اس کو دعا پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر یہ دعا پڑھے گا تو لوگ جنازہ سامنے سے اٹھا لیں گے، کیونکہ سلام پھیرتے کے ساتھ ہی لوگ جنازہ اٹھا لیتے ہیں، اور جنازے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہو۔ اس لیے جس کی تکبیریں چھوٹ گئی وہ تکبیر تو کہہ لے، دعا نہ پڑھے، اور جلدی جلدی تکبیر کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز پوری کر دے۔ تو جنازے کی نماز تب صحیح ہوتی ہے جبکہ جنازہ سامنے ہو۔ اچھا، ایک بات اور غسل کے بارے میں، میت کو اگر غسل دینے کی پوزیشن میں ہے تو میت کو غسل دینا ہی پڑے گا، چاہے پانی بہانا پڑے، اور اگر پانی بہانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تو پھر تیمم کرانا پڑے گا، اور اگر تیمم بھی نہیں کرا سکتے، ایسی بھی پوزیشن مردے کی نہیں، اب مجبوری ہے، بغیر اس کے ہی نماز ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی لاش نہیں مل رہی ہے، اور کئی دن کے بعد لاش ملی، پانی میں سے لاش ملی اور پانی پاک ہو، تو اس آدمی کو چاہیے جو اس کو نکالنے والا ہے کہ یہ دل میں ارادہ کرے کہ میں اس لاش کو غسل دے رہا ہوں، میں اس کو نہلا رہا ہوں، وہیں کا وہیں نکالتے ٹائم 3 مرتبہ پانی میں غوطہ کھلا دے، اس ارادے سے کہ میں اس کو یہاں غسل دے رہا ہوں، تو وہیں کا وہیں غسل ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض مرتبہ لاش ایسی ہو جاتی ہے کہ نکالنے کے بعد غسل دینے کی پوزیشن میں لاش نہیں رہتی، اگر وہیں کا وہیں غوطہ دے دیا اس ارادے سے کہ میں اسے نہلا رہا ہوں تو غسل ہو گیا، اور وہی غسل اب نماز کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر وہاں غسل نہیں دیا تو پھر تو غسل دینا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر لاش اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گوشت اس کا چھوٹ رہا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پانی بہائیں گے، اگر پانی بھی نہیں بہا سکتے اور کوئی زیادہ مجبوری ہے تو تیمم کرائیں گے، اگر تیمم بھی نہیں کرا سکتے اب مجبوری ہے کہ نماز اسی حال میں پڑھی جائے گی۔ لیکن جنازے کی نماز کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جنازہ سامنے ہو، اور اگر جنازہ خدا نخواستہ آدھا تہائی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر لاش گل سڑ گئی، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ میں لاش کا مسلح بن گیا،
اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سر کی طرف کا حصہ ہے یا نیچے کی طرف کا دھڑ ہے۔ اگر سر موجود ہے تو آدھے سے کم پر بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر سر ہے اور تھوڑا سا بدن موجود ہے، آدھے سے کم ہے، تب بھی نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر سر نہیں ہے، نیچے کی طرف کا حصہ ہے، تو نماز تب ہوگی جبکہ آدھے سے زیادہ بدن موجود ہو۔ اگر آدھے سے زیادہ نہیں، آدھا ہے یا آدھے سے بھی کم ہے، اب نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے لیے تو شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہو۔ اب سمجھانا یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سو میل سفر پہ ہیں، اور جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی کا مدینے میں انتقال ہو گیا، آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھ لیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جنازے کی نماز کے لیے تو جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں میل کی دوری پر نماز کیسے پڑھیں؟ تو جبرائیل ایسا کر سکتے تھے کہ جنازہ اٹھا کے لے آتے، لیکن مدینے میں شور مچ جاتا کہ جنازہ غائب ہو گیا۔ ایسا ایک دو مرتبہ ہوا ہے کہ فرشتے لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ جیسے ایک صحابی کا نام ہے حضرت حنظلہ، نئی شادی ہوئی تھی اور بیوی اسی رات میں آئی تھی، بیوی کے ساتھ ملاقات ہوئی، صبح کو نہانے کی تیاری کر رہے تھے، آواز آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو شکست ہو گئی، ہمارے نبی کو شکست ہو گئی۔ بس برداشت نہ ہو سکی، اسی حال میں غسل کیے بغیر بھاگے چلے گئے اور جا کر جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے برابر عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو کیا معلوم تھا کہ حنظلہ ناپاک تھے؟ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ جتنے 70 شہید تھے تو 69 کو انہی کے ساتھ 70 کے 70 کو بغیر غسل کے دفنایا جاتا، لیکن حنظلہ کا جنازہ غائب ہو گیا۔ فرشتے اٹھا کے لے گئے اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا اور جنازہ لا کے رکھ دیا۔ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے فرشتوں نے بتایا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں آئے تھے، اسی حال میں شہید ہو گئے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، ہم تو ان کو بغیر غسل کے دفنا دیتے، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے خون سے لت پت کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے۔ ایک اور صحابی کو ایک موقع پر اٹھا کے لے گئے۔ اگر حضرت جبرائیل مدینے سے معاویہ کے جنازے کو لے آتے تو مدینے میں شور ہو جاتا کہ جنازہ غائب ہو گیا، جنات لے گئے یا کون لے گیا۔ اس لیے جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے جنازے کی نماز یہیں سے پڑھیے، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ میں یہاں سے لے کر جنازے تک جتنے پردے زمین کے ہیں میں سارے پردوں کو ہٹا رہا ہوں، کوئی مکان، کوئی پیڑ، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑی آپ کے راستے میں حائل نہیں، وہ جنازہ آپ کو رکھا ہوا نظر آئے گا، آپ اس کی نماز پڑھ لیجئے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نماز پڑھائی ہے، یہ نماز غائبانہ نہیں تھی، بلکہ جنازہ آپ کو سامنے رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غائبانہ جنازے کی نماز نہیں ہوتی، جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اگر کسی کی جنازے کی نماز نہ ہوئی، جیسے پہلے زمانے میں لوگ، جب یہ مدرسہ نہیں تھا اور کوئی ملا مولوی نہیں ملا، تو جنازے کی نماز پڑھے بغیر جنازہ دفن کر دیا،
ایک سروا قبر پہ گاڑ دیا کہ کوئی ملا جی یہاں سے گزریں گے اور وہ سروا کھڑا ہوا دیکھ کر مردے کی نماز پڑھ لے جائیں، وہ سمجھ لیں کہ اس مردے کی جنازے کی نماز لوگوں نے نہیں پڑھی۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کسی عالم کا، میاں جی کا، حافظ کا ہونا ضروری نہیں، ایک عام مسلمان بھی اگر موجود ہے وہ بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، کیونکہ جنازے کی نماز میں صرف 2 چیزیں فرض ہیں: وضو کر کے کھڑے ہونا اور 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا۔ یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ جس نے امام کے ساتھ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا اس کی جنازے کی نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر کوئی امام نہیں ہے اور ان پڑھ آدمی ہے، اس نے کھڑے ہو کر جنازہ سامنے رکھ کر 4 مرتبہ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہہ دیا، جنازے کا فرض ادا ہو گیا۔ جنازے کی نماز میں بس یہی 2 چیزیں فرض ہیں، ایک تو قیام کرنا اور ایک 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ تو اگر کسی کی نماز نہیں ہوئی اور اسے ویسے ہی دفن کر دیا تو جنازے کی نماز قبر پہ پڑھنے سے ہوگی، مگر جس وقت کے جنازہ قبر میں پھولا پھٹا نہ ہو۔ بزرگان دین نے 72 گھنٹے کا اندازہ بتایا ہے۔ اگر دفن پر 72 گھنٹے گزر گئے، اب قبر پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے لاش پھول گئی ہو، پھٹ گئی ہو، اب نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر 72 گھنٹے نہیں گزرے تو قبر پہ چاہے ایک ہی آدمی نماز پڑھ لے، جنازے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے 70 شہیدوں کی نماز 7 برس کے بعد پڑھی ہے۔ احد کی لڑائی میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، اس ٹائم تک جنازے کی نماز کا حکم نہیں تھا۔ جیسے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، اس لیے کہ جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت خدیجہ کی تدفین، ان کا کفن دفن بغیر جنازے کی نماز کے ہوا ہے، اس لیے کہ جنازے کی نماز کا حکم بعد میں آیا ہے، ان کا انتقال پہلے ہو گیا۔ لیکن احد کی لڑائی میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، ان کو بھی بغیر نماز کے دفنایا گیا۔ اس وقت تک جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن ان کی نماز 7 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے احد کے میدان میں جا کے پڑھی۔ یہ کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ شہید کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے معلوم تھا، فرشتے کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو 70 شہید ہیں ان کی لاش جوں کی توں قبروں میں موجود ہے، اس لیے ان کی نماز 7 برس کے بعد بھی پڑھی، ورنہ 72 گھنٹے کے بعد قبر پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت اور شریعت پر جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں اس بات کا شاہد ہیں کہ دین کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سننا سنانا یہ ہم سب کی ضروریات میں سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی نماز سینکڑوں میل دور رہ کر پڑھی۔ یہ غائبانہ نماز نہیں تھی۔ اچھا، اگر غائبانہ نماز پڑھنی ہو تو کیا کریں؟ جیسے ہمارے جوالہ پور کا ایک تبلیغی ساتھی مراد آباد جماعت میں انتقال کر گیا، اس کی نماز مراد آباد میں ہوئی اور پھر اس کی نماز جوالہ پور میں ہوئی۔ جب مراد آباد میں نماز ہوئی تو وہاں بھی غائبانہ نماز نہیں تھی، جوالہ پور میں ہوئی تو یہاں بھی غائبانہ نہیں تھی، جنازہ سامنے تھا۔ لیکن
اس طرح 2 مرتبہ نماز پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اگر وہ جنازہ وہیں دفن کر دیا جاتا تو ہم یہاں کے لوگ اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ غائبانہ نماز ہوتی۔ اگر ایسی کوئی ضرورت پڑے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے مراد آباد میں جنازہ تھا تو مراد آباد کے لوگ اس ساتھی کے وارثین کی اجازت کے بغیر پڑھ لیں۔ اس کے جو ساتھی جوالہ پور میں اس کے وارث ہیں، گھر والے ہیں، وہ نماز کی اجازت نہ دیں، نہ وہاں نماز پڑھیں، نہ اجازت دیں۔ جنہیں پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں۔ تو ایک نماز وہاں ہو چکی، اب دوبارہ جو نماز ہوئی تو وارث کی اجازت سے ہوئی، وارث نے خود بھی پڑھ لی۔ اس طرح 2 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ نماز ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ ایک مرتبہ وارث سے پوچھے بغیر لوگ پڑھ لیں، وارث نہ پڑھے نہ اجازت دے، لوگ پڑھ لیں، دوبارہ وارث بھی پڑھ لے، وارث کی اجازت سے نماز ہو جائے، یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز غائبانہ ہمارے یہاں جائز نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی وہ غائبانہ نہیں تھی، بلکہ آپ کو جنازہ سامنے رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے کہنا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت جبرائیل سے کہنے لگے، اے جبرائیل مجھے یہ تو بتا، جب معاویہ کے جنازے کی نماز مدینے میں ہو گئی تو میرے سے کیوں پڑھوائی؟ جنازے کی نماز 1 مرتبہ ہونا کافی ہے، جب 1 مرتبہ مدینے میں ہو چکی تو میرے سے کیوں پڑھوائی ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا پڑھانا جائز تھا، کیونکہ اللہ کے رسول اس امت کے اصل وارث ہیں، انہیں حق تھا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھوا دیں اور پڑھ لیں، وہ اصل وارث تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل میرے سے نماز کیوں پڑھوائی جب مدینے میں نماز ہو چکی؟ اے جبرائیل میں نے دیکھا کہ کئی لاکھ فرشتے آسمانوں کے اس کے جنازے میں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے سے نماز پڑھوائی جا رہی ہے جبکہ میں مدینے میں نہیں ہوں، اور اس کے جنازے میں کئی لاکھ فرشتے آسمانوں کے اتر رہے ہیں، اس کی فضیلت اتنی کس وجہ سے ہے؟ یہ بتاؤ۔ یہ بات مجھے اصل آپ کو بتانی تھی۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاویہ نام کا صحابی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ شریف پڑھتا تھا، جیسے آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہو، چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے ہو۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، قل هو اللہ شریف کے بہت پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے اس کا درجہ خدا کے نزدیک بہت اونچا ہو گیا، اسی لیے خدا کا حکم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں، مگر اس کی نماز ان سے بھی پڑھوانی چاہیے، اور سارے پردے ہٹا دو، جنازہ ان کے سامنے رکھا ہوا نظر آئے، اس کی نماز وہ بھی پڑھیں۔ اور اتنے لاکھ فرشتے آسمانوں کے اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کو یہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے، صرف اس وجہ سے کہ قل هو اللہ بہت پڑھتا تھا۔ تو میرے پیارو، جب قل هو اللہ شریف کے پڑھنے پر خدا کا اتنا پیار ملتا ہے، جو لوگ حافظ قرآن ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کریں، اور جو حافظ نہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کریں، اور نہیں جانتے تو پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کے سن لیا کریں، پاس بیٹھ کر سن لیا کریں،
اللہ کے نزدیک ہمارا سب کا مرتبہ ایسا ہی اونچا ہو سکتا ہے جب قل هو اللہ شریف کے بار بار پڑھنے سے اتنا مقام اونچا ہو سکتا ہے، تو پورے قرآن کی تلاوت اور قرات کرنے پر ہمارا مرتبہ کیوں بلند نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو میں نے حدیث پڑھی تھی قرآن پاک سے متعلق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے یا پڑھائے۔ اور دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی المومن مالف، مومن اور مسلمان محبت کرنے کی چیز ہے، اور اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں جو کسی سے نہ محبت کرتا ہو اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ اس لیے آپ سب اللہ کے کرم سے مومن ہو، مسلمان ہو، اور مسلمان محبت کرنے کی چیز ہے، اس لیے آپس کا پیار بڑھاؤ۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اے اللہ کے بندو، اے میری امت کے لوگو، تم جنت کا حقدار نہیں بنو گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان اس درجے کا نہیں ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ جب تک کہ تم آپس میں محبت پیار سے رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو آپس میں محبت کو پیدا کرتی ہے، وہ ہے سلام کا رواج۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام تمہارے درمیان محبت کو پیدا کرتا ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرو، ایک دوسرے کو ہدیے کا لین دین کرو، ایک دوسرے کو بغیر دعوت کے ہی کھانے کھلا دیا کرو۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے کا لین دین تمہارے دلوں کے کینے کو، بغض کو، آپس کے بیر کو، دشمنی کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارو، یہ جو الیکشن ہے، یہ الیکشن ہماری پارٹی بازی کو زندہ کرنے کے لیے بار بار آتا ہے۔ ابھی ہم اسمبلی کے الیکشن سے نمٹے ہیں، اب دوبارہ گنا سمیتی کا، کوئی ڈائریکٹری کا، کہیں کا الیکشن آنے والا ہے، پھر اس کے بعد لوک سبھا کا آ جائے گا۔ الیکشن اچھی خاصی پارٹی بازی کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ الیکشن تو ایک پہلوانوں کا دنگل ہے، دو پہلوان آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، ہار جیت ہونی ہے، ہو گئی۔ لیکن ہم سیاست کو مخالفت اور دشمنی میں نہ بدلیں۔ ہماری پارٹی بازی اللہ کو پسند نہیں، آپس کا تفرقہ یہ اس امت کے لیے ایسا گھن ہے، گھن جو اس امت کے لیے ناسور کا کام کرتا ہے، یہ اس امت کے لیے زہر ہے۔ اس لیے آپس کی پارٹی بازی کو ختم کر کے آپس میں محبت پیار کو رواج دو، اسے پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کلام کرنا شروع کرو۔ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اونچا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر دو مسلمان آپس میں لڑے اور بول چال بند ہو گئی، ایک دوسرے سے ملے، سلام بھی نہیں کیا، آمنا سامنا ہوا، سلام بھی نہیں کیا، اور 3 دن سے زیادہ ہو گئے، بول چال بند ہے۔ ایک تو ایسا تھا کہ دور چلے گئے، ملاقات نہیں ہو سکی، ایک ایسا تھا کہ آمنا سامنا بھی ہوا پھر بھی سلام نہیں کیا، اور 3 دن سے زیادہ ہو گئے۔ اگر اسی حال میں کوئی سا مر گیا تو حدیث میں ہے کہ نیکیوں کا بدلہ بعد میں ملے گا، یہ بول چال چھوڑنے پر جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں۔
آمنا سامنا جیسے بھی ہو، ہر آدمی کوشش کرے کہ سلام میں پہل کر لے۔ جو سلام میں پہل کرے گا تکبر سے بری ہے، اور خدا کے یہاں اس کا درجہ دوسرے سے اونچا ہے۔ اس لیے اور زبان پر کنٹرول کرو۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ نازک دور ہے، ماسٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی، دور نازک شروع ہو چکا۔ یہ گھنٹی بج رہی ہے، الارم ہے خطرے کا۔ اس لیے قوم اور ملت کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ پوری قوم کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اور خانپور ودھان سبھا میں جیسے مسلم قوم نے ایکا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ایکا کرنے کی ہر جگہ توفیق دے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور ہم سب کی تمنا ہے کہ پوری مسلم قوم ایک ہو کر چلے۔ یہ خطرے کی گھنٹی جو بج رہی ہے، یہ گھنٹی الارم ہے اور قوم کو ایک راستے پر چلنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، الیکشن میں تو دو پہلوان لڑتے ہی ہیں، لیکن اس سیاست کو مخالفت میں، دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اور ہماری برادریاں اللہ کی طرف سے بن کر نہیں آئی، یہ تو کنبہ قبیلہ ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، سب محبت پیار کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ہماری تمنا، ہماری کوشش ہوگی کہ بھائی فرقان صاحب بھی ایک اسٹیج پہ ہوں اور بھائی شہزاد صاحب بھی ایک اسٹیج پہ ہوں۔ وہ دنگل تھا، ختم ہوا، اب خدائے پاک سب کو ایک ساتھ مل کر اور اپنی طاقت کو ایک جگہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ قوم کے لیے اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے۔ اور جو چیز ہمارے درمیان منافرت پیدا کرے، جو چیز ہمارے درمیان نفرت کو بڑھائے، اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی دو لڑنے والوں میں صلح کراتا ہے۔ دیکھو، اس گاؤں میں دو پارٹیاں ہیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ دو پردھان لڑے، ان دونوں پردھانوں میں زیادہ تر تعلق نہیں ہونے دیتے ہم بیچ کے لوگ۔ ہم ادھر ادھر سے شام کو آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی لگاتے ہیں، دونوں فریق کو لڑاتے ہیں۔ دیکھو، جلتی ہوئی پر تیل چھڑکنا گناہ ہے، اور جلتی ہوئی پر پانی ڈالنا ثواب ہے۔ اگر ہم نے کوئی سچی بات سنی اور ہم نے وہ سچی بات سن کر دوسرے سے نقل کر دی تو ہم تو سچے ہیں، لیکن ہمارے سچ بولنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہوئی یا نفرت اور بڑھ گئی، دشمنی اور بڑھ گئی، تو میں سچ بولنے والا گناہگار ہوا۔ اگر میں نے کسی کی سچی بات سن کر دوسرے سے کہہ دی تو میں سچا ضرور ہوں، لیکن میرے سچ پر مجھے گناہ ہوگا۔ اور اگر ایک فریق دوسرے کو گالی دے رہا ہے، برائی کر رہا ہے، میں سن کر دوسرے سے جا کے یہ کہوں کہ وہ تو تمہاری بڑائی کر رہا، تمہیں دعا دے رہا ہے، وہ تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن حدیث میں ہے کہ میرے جھوٹ کی وجہ سے دونوں کے دل قریب ہوں گے، اور جلتی ہوئی آگ پر کچھ نہ کچھ پانی پڑے گا، تو فرشتہ میرے جھوٹ کو لکھے گا نہیں۔ یہ جھوٹ لڑنے والوں کو قریب کرنے کے لیے ہے، اس لیے یہ جھوٹ لکھا نہیں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بیچ میں جھوٹ بولے اور خیر کو بڑھائے، اس کو کذاب نہیں کہا جاتا، جھوٹ بولنے والا نہیں کہا جاتا۔ یعنی دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے سکتا ہے، لیکن اگر سچ بولنے سے لڑائیاں ہوں، پارٹی بنے اور پارٹی بازی بڑھے تو سچ بولنا گناہ ہے۔ دیکھو، یاد رکھو، ہم چاہے جتنے بڑے نیک ہوں، ہمیں اس پر دھیان دینا پڑے گا کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے بستی میں
علاقے میں، محلے میں، قوم کے اندر انتشار پیدا ہو، ورنہ میری تسبیح، میری تلاوت، میری نفلی عبادت سب دھری رہ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک گناہگار سے آدمی کو بلائے گا اور یہ کہے گا، اے میرے بندے، تیرے پاس نیکیاں تو کچھ ہے نہیں، تیرے اعمال نامے برائی سے بھرے پڑے ہیں، لیکن تو نے ایک وقت پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے بندوں کا توڑ ختم ہو گیا تھا، ان کے دل جڑ گئے تھے، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے اس بات کے کہنے کی وجہ سے ہم نے تجھے بخش دیا۔ اور کسی نیک آدمی کو بلایا جائے گا اور یوں کہا جائے گا، اے میرے بندے، تیرے پاس نیکیاں بہت ہیں، تیرے پاس نیکیاں بہت ہیں۔ میں اپنے اوپر ہی مثال دیتا ہوں کہ ہم بچپن سے مدرسے میں آ گئے، ہم نے مدرسے کی روٹیاں کھائیں، اللہ کے کرم سے بچپن سے ہم نماز پڑھنے لگے، قرآن پاک پڑھنے لگے، اور اللہ نے اپنے کرم سے دین کے کام میں ہم کو لگایا۔ یہ سب آپ لوگوں کی برکت ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ ابھی پرسوں بھی ایک صاحب ملے تھے، مومنے کا لڑکا، یوں کہہ رہا تھا، تجھے ہم نے پالا ہے۔ تو یقیناً آپ حضرات سبھی کی دعا، سب کی توجہ، ہم لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں، یہ قوم ہماری محسن ہے، ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، مدرسے آپ کے چندے سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم امت کے اندر انتشار پیدا کریں، کسی ہم جیسے آدمی کو بلایا جائے اور یوں کہا جائے، اے میرے بندے، تیرے پاس نیکیاں تو بہت ہیں، لیکن تو نے ایک وقت ایسی بات کہی تھی جس سے میرے بندوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، میرے بندوں میں انتشار ہو گیا تھا، اس لیے تیری نیکیوں کا پھل بعد میں ملے گا، پہلے تجھے اس بات پر سزا بھگتنی ہوگی جو تو نے میرے بندوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے کہی تھی۔ اس لیے میرے پیارو، بولنے سے پہلے سوچ لو کہ میرے اس بولنے سے کہیں میری قوم کے اندر انتشار ہو جائے، پارٹی بازی کو تقویت نہ مل جائے، پارٹی نہ بن جائے، تفرقہ نہ پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے سچ بولنے سے جھگڑے پیدا ہوتے ہوں تو ہم ایسا سچ نہ بولیں۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، اے علی، پہلے زمانے میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے تھے، جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ پہلی امتوں کا سب سے بڑا بدنصیب تھا۔ حضرت صالح اللہ کے نبی ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے معجزے کے طور پر پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی نکال دی، اونٹنی نے بچہ جن دیا۔ وہ لوگ کہتے تھے اگر تم سچے نبی ہو تو پتھر میں سے اونٹنی نکال دو، اللہ کے حکم سے پتھر میں سے اونٹنی نکل گئی، اونٹنی نے بچہ جن دیا۔ اونٹنی بہت ڈیل ڈول کی تھی، جدھر کو جاتی تھی سارا گھاس چگ لیتی تھی، جب پانی کے گھاٹ پہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، پھر اس اونٹنی کو مارنے کی تدبیریں کرنے لگے، اس نے ہمارے جانوروں کا پانی پی لیا، ساری گھاس چگ لی، اس اونٹنی کو مار دو۔ اللہ کے نبی نے کہا، ناقۃ اللہ و سقیاہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگا دینا، اس کے بارے میں غلط نہ سوچ لینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بد نصیب نے دوسروں کی مدد سے اس کے پیر کاٹ دیے، اس اونٹنی کو مار دیا، اس کا بچہ روتا چلاتا پہاڑ میں چھپ گیا، کچھ پتہ نہیں کہاں گیا، لیکن اونٹنی انہوں نے مار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام تھا قدار، جس نے وہ اونٹنی ذبح کی تھی۔
اللہ کے نبی نے کہا اے علی، پہلی امتوں میں بڑا بدبخت وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔ میری امت کا بد نصیب وہ ہے جو تمہاری داڑھی کو خون میں رنگے گا، یعنی اے علی، جو تمہیں قتل کرے گا، شہید کرے گا، وہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا ہے رمضان میں۔ 17 رمضان فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اندھیرے میں نماز ہوتی تھی، جیسے آپ رمضان میں جلدی نماز پڑھتے ہو۔ تو حضرت علی پر حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیے گئے، لیکن حملہ کرنے والا پکڑا گیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن صنوف ملجم۔ یہ جب پکڑا گیا، یہ خارجی تھا، خارجی، فرقہ خارجیہ سے تعلق رکھتا تھا، تو یہ تسبیح پڑھ رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا اس کی زبان کاٹ لو، حضرت علی کا قاتل ہے اور تسبیح پڑھ کے دکھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے واسطے میری زبان نہ کاٹو، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کا کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے۔ یعنی اتنا بڑا تسبیح پڑھنے والا تھا کہ مرتے مرتے تسبیح پڑھ رہا ہے، اور جب زبان کاٹنے لگے یوں کہا اللہ کے واسطے زبان نہ کاٹو، میرا کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ نکلے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ تو میرے پیارو، صرف نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے ہماری قوم کے اندر فتنہ پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ قوم محبت پیار سے رہے۔ اگر یہ قوم محبت پیار سے رہے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، برکتیں آئیں گی۔ اس لیے ماحول میں سدھار پیدا کرو، الیکشن کی مخالفت کو بھلا دو اور محبت پیار میں ایک ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری آج کی اس نشست کے سب سے بہترین عالم، سب سے بہترین مقرر، دارالعلوم دیوبند کے مبلغ اعلیٰ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے آنے میں دیر ہو رہی تھی، وہ دور سے سفر کر کے آ رہے تھے، اس لیے میں نے بھی اتنا لمبا وقت کھینچ دیا۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے۔ آپ بشاشت کے ساتھ سنتے رہے، بیٹھے رہے، لیکن اب آپ کو تھوڑا اور بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ اٹھ کے چلے گئے تو آنے والے مہمان کی دل شکنی بھی ہوگی اور ناقدری بھی ہوگی، اور اللہ اپنے قدرداں بندوں کو نوازتا ہے۔ اس لیے آپ بس ایک ہی بیان رہ گیا ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ یہ چند سوال آئے ہیں، ذرا ان کو سن لیں۔ اگر وضو کی حالت میں کعبے کی طرف رکو کر کے تھوک دے تو وضو ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تھوکنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وضو کر کے ہو یا بغیر وضو کے جان بوجھ کر کعبے کی طرف تھوکنا بید بھی ہے۔ مسجد کے جنگلوں سے تھوکنا جائز نہیں، کیونکہ ادھر قبلہ ہے۔ حتی الامکان کوشش کرے کہ آدمی تھوکتے وقت یا ناک صاف کرتے وقت، استنجا کرتے وقت قبلے کا رخ نہ کرے، باقی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وضو کی حالت میں کسی عورت نے کسی غیر مرد کو نظر سے دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ کسی غیر مرد کو دیکھنے سے، اپنا سطر دیکھنے سے، کسی دوسرے کے سطر پہ نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بدن کے کھلنے سے نہیں ٹوٹے گا، کسی کا بدن دیکھنے سے نہیں ٹوٹے گا۔
تو وضو کے توڑنے والی چیزیں وہ الگ ہیں، کسی کے سطر کو دیکھنے، بدن پر نظر پڑنے، غیر مرد کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جنازے کی نماز ایک ساتھ کتنے مردوں کی ہو سکتی ہے؟ اگر کئی جنازے ہوں الگ الگ پڑھنا بہتر ہے اور ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ چاہے جتنے جنازے ہوں ایک ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، الگ الگ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک سے زیادہ جنازے ہیں تو امام کے سامنے جنازہ ہوگا، دوسرا قبلے کی طرف، تیسرا قبلے کی طرف، یعنی سارے جنازے سامنے ہوں، کیونکہ امام کھڑا ہوتا ہے سینے کے سامنے۔ ویسے اگر پیروں کی طرف بھی کھڑا ہو گیا نماز تب بھی ہو جائے گی، مگر ہمارا امام سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کے سینے کے اندر دل ہے اور دل میں ایمان ہوتا ہے، تو ایمان کی جگہ سینہ ہے، اس لیے سینے کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے۔ تو سارے جنازوں کے سینے امام کے سامنے ہوں، وہ تب ہوگا جب کہ ہر جنازہ اس کے سامنے قبلے کی طرف رکھا ہوا ہو۔ اور اگر الگ الگ پڑھنی ہے تو ایک جنازہ امام کے سامنے ہے، دوسرا اس کی پینتی ہے، امام صاحب نے ایک جنازے کی نماز کا سلام پھیرا، مقتدی وہیں کے وہیں کھڑے رہیں، امام صاحب جگہ بدل کر دوسرے جنازے کے پاس چلے جائیں، اس طرح اکٹھے نماز پڑھنے کے بعد جنازے اٹھا لیں۔ ایک ساتھ جائز ہے، چاہے جتنے جنازے ہوں الگ پڑھ لیں اور زیادہ بہتر ہے۔ عورت کے باتھ روم میں مرد کا غسل کرنا کیسا ہے؟ ایک غسل خانے میں اپنے ٹائم پر مرد بھی غسل کر سکتا ہے، عورت بھی غسل کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بس اتنا ہے کہ غسل خانہ پاک ہونا چاہیے، وہاں کوئی گندگی نہ ہو۔ اس میں یہ کیا لکھا ہے؟ قبرستان میں لوگ اعلان کرتے ہیں کہ مہمان کھانا کھا کر جائیں، اور مرنے والے کے ذمے کوئی قرض ہے اس کا بھی اعلان کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مرنے والے کے ذمے جو قرض ہے اس کے بارے میں یہ اعلان کر دینا تو بہتر ہے، بلکہ ضروری ہی ہے۔ اس کے وارثین کہہ دیں کہ بھائی آپ لوگ جو یہاں ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچا دیں، اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور یا بھائی وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، کیونکہ جب تک قرضہ ادا نہ کیا جائے یا کوئی ذمہ داری نہ لے تو مردے کی روح پنجرے میں رہتی ہے، وہ تنگی محسوس کرتی ہے، اس لیے یہ اعلان کرنا تو بہتر ہے۔ رہا کھانے کا اعلان، اب اگر پڑوسیوں نے کھانا بنایا ہے یا کسی نے اپنی کمائی سے بنایا ہے تو وہ بھی یہ اعلان کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ باقی اس دن کا کھانا محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، خاندان والوں کو بنانا چاہیے، چاہے کئی آدمی اکٹھے ہو کے بنائیں۔ مرنے والے کے یہاں کھانا کھانا یہ بے مروتی ہے۔ جب کسی کے نام کے ساتھ محمد لگایا جائے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا یا نہیں؟ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز نہیں، کیونکہ وہ اس کے نام کا جز نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے نبی کا نام اس کے نام کے ساتھ لگایا ہے، اور جب ہم نے اس کے نام کے ساتھ محمد یا احمد لگا دیا تو یہ تو اس کے نام کا جزو بن گیا۔ اگر نام رکھتے ٹائم محمد لگایا ہے تو یہ نام کا حصہ بن گیا، اس لیے اس پر درود نہیں پڑھا جائے گا۔ تائی چچی محرم ہے یا غیر محرم؟ تائی چچی غیر محرم ہیں، ضرورت پڑنے پر تائی چچی کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، وہ غیر محرم ہیں۔ لیکن اگر کوئی دیور جیٹھ کا لڑکا انہیں ماں کی طرح سمجھتا ہو، وہ اسے اپنے بچے کی طرح سمجھتی ہوں،
تو کچھ نہ کچھ پردے میں گنجائش ہے، مثلا چہرہ وغیرہ کھولنے تک کی گنجائش ہے۔ اگر وہ انہیں ماں سمجھتا ہو، وہ اپنا بچہ سمجھتی ہو، ویسے تائی چچی غیر محرم ہیں، پردے کا حکم ہے، صرف احتیاط ہے، اور وقت پڑنے پر نکاح بھی ان کا جائز ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے تو یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ایک سجدہ قرآن سے ثابت ہے، دوسرا سجدہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دونوں سجدے فرض ہیں، بس ایک سجدہ قرآن سے ثابت، دوسرا حدیث سے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہے، حکم بھی ہے، اس میں کیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ وجہ بیان کر رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن یا حسین آ گئے، وہ کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی گر جاتے تھے، کیونکہ ابھی پیروں چلنا نہیں سیکھے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھا لیا، گود میں لے کے بیٹھ گئے۔ یہ وجہ بیان کرنا غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں، یہ جمعے کے خطبے کا قصہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کسی مجلس میں تقریر کر رہے تھے، خطبہ تقریر کو کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن یا حسین آتے ہوئے نظر پڑے، وہ کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی گرتے تھے۔ رسول اللہ کو ان سے پیار تھا اور وہ رسول اللہ کے پاس آنا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول نے تقریر کو بند کیا اور آگے بڑھ کر انہیں گود میں لے لیا اور قرآن کی آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ مجھے بھی اپنے اس بچے کی وجہ سے آگے بڑھ کر اسے گود میں لینا پڑا، اسی لیے اللہ کہتا ہے تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ یہ قصہ الگ ہے۔ جمعے کے خطبے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مقتدیوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ خطبے 2 ہیں۔ ایک خطبے کے بعد امام نے تھوڑا سا وقفہ کیا ہے، وہ بیٹھ گئے ہیں، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹھنا صرف 2 خطبوں کے بیچ میں فاصلہ